بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعبیر رویہ کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم حاضر ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ باغ کے بارے میں بتائیں گے، پڑھیں گے۔ آج اگر خواب میں باغ دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں باغ دیکھنا عورت ہے، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی عورت سے جماع کرے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے اور تر نہیں ہوا ہے تو اس کی عورت طالب جماع ہے، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں گل و ریحان بوتا ہے تو دلیل ہے کہ فرزند صالح پیدا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ شفتہ بوؤں یعنی آڑوؤں کے باغ میں پھر رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا لڑکا پیدا ہوگا جو جلدی علم و ادب سیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں ریحان کا دستہ ہے اور اٹھا کر اس کو سونگھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا لڑکا پیدا دلیر، دانا اور عقل مند ہوگا، اور بوئے ریحان فرزند کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے باغ کو سبز اور آباد اور پانی جاری والا اور نحل دیکھے اور اس میں سے میوے کھائے اور اس کے پاس بھی ہیں اور اپنی عورت کے ساتھ نظارہ کرے تو دلیل ہے کہ اہل بہشت سے ہے، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ باغ سرسبز و آباد ہے اور درختوں کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مالدار عورت ملے گی اور اس سے مال نعمت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ موسم خزاں میں نامعلوم باغ میں گیا ہے اور درختوں کی پت جھڑی ہو رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو غم ہوگا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں محل اور سبزہ آب رواں ہے اور عورت صاحب جمال اس کو بلاتی ہے تو دلیل ہے کہ آخرت میں بہشت اور حور العین پائے گا، اور دلیل ہے کہ شہادت کا درجہ حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کا باغ یا اس کو کسی نے دیا ہے اور اس باغ کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اسے مالدار عورت ملے گی اور اس کا مال کھائے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں ہے اور بلند درختوں کے میوے اس پر گرتے ہیں تو دلیل ہے کہ شریف آدمی سے لڑے گا اور اس پر غلبہ آئے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں کسی درخت کی چوٹی پر سویا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نسل اور فرزند بہت ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خواب میں باغ بزرگوار یا مال و باجمال مراد ہے، اگر دیکھے کہ وقت بہار یا گرما میں ایک عمدہ باغ لگایا ہے اور اس میں میوے لگے ہوئے ہیں اور گل و ریاحین کھلے ہوئے ہیں اور پانی جاری ہے اور وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت شہادت پر ہوگی، کیونکہ یہ سب بہشت کی صفات ہیں، اور اگر ایام گرما میں باغ نامعلوم دیکھے اور اس کے میوے شیریں ہوں اور درختوں کے پتے گرے ہوئے ہوں تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا مصاحب ہوگا، اس حال میں کہ بادشاہ اپنے خدم و حشم سے بچھڑا ہوا ہوگا، اور اگر سبز باغ کو تابستان میں سرسبز اور میووں سے پر اور اس میں پانی جاری دیکھے اور اس نے باغ کو جڑ سے اکھاڑ کر خراب کر دیا تو دلیل ہے کہ اس کا ملک کے بادشاہ کو ہلاکت کا خوف ہوگا اور کوئی بڑا بادشاہ حملہ کرے گا اور یا وہ معزول ہوگا، اور اگر دیکھے کہ آگ آئی اور اس نے باغ کے درختوں کو جلا دیا تو دلیل ہے کہ بادشاہ کو ناگہانی موت آئے گی، اور اگر خواب میں باغ کے اندر اونٹ کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ دشمنوں پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ سے میوے جمع کر کے گھر کو لے گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس قدر خیر و منفعت حاصل ہوگی، اور اگر دیکھے کہ باغ میں سے سب کچھ جمع کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے سختی اور رنج کے ساتھ نفع حاصل کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصلیت یہ ہے کہ باغ خواب میں دیکھنا لوگوں کا بقدر ہمت کاروبار کا شغل ہے، اگر باغ میں سبزہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا شغل نیک ہوگا اور کام آراستہ ہوگا، اور اگر باغ کو سبزے اور میووں سے خالی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا، اور اگر باغ کو عمدہ اور آراستہ دیکھے اور اس کا کوئی کہے کہ یہ باغ فلاں کی ملکیت ہے اور اس نے اس باغ سے میوہ کھائے ہیں تو دلیل ہے کہ اس قدر صاحب باغ سے فائدہ اٹھائے گا، اور اگر بہار اور گرمیوں کے دنوں میں باغ کو اجڑا ہوا دیکھے اور اس میں سبزہ اور کوئی درخت نہ دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ رعیت پر جو رستم کرے گا، یعنی ظلم و ستم کرے گا، جو رستم کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اپنے ہاتھ سے باغ لگایا ہے اور درخت لگائے ہیں اور میوہ لگایا تو دلیل ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرے گا، مال اور نعمت فرزند حاصل ہوں گے، اور اگر اس باغ میں موسمی انگور دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق مال اور مرتبہ پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح خواب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے اندر پڑھی جانے والی غلطیاں بھی معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔